بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت اردو پوائنٹ۔ آج ہم بات کریں گے اسم معرفہ کی اقسام کے اوپر۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر۔ پہلے بات کریں گے اسم علم کے اوپر۔ علم کا مطلب ہوتا ہے نشان، علامت، جھنڈا، پہچان وغیرہ۔ وہ اسم جو کسی خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم علم کہتے ہیں۔ اس کی ایک طرف یہ بھی ہو سکتی ہے وہ اسم جو کسی خاص شخص کی خاص پہچان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی شخص کی اس اسم سے پہچان ہو جاتی ہے، جیسے شاعر مشرق یا علامہ اقبال کی پہچان کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح کی پہچان کے لیے اور غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہچان کے لیے اسے اسم علم کہیں گے۔ آگے ہم بات کریں گے اسم علم کی اقسام کے اوپر۔ اسم علم کی آگے 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، کنیت، تخلص اور عرف وغیرہ۔ سب سے پہلے خطاب، وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی یا اعزاز کی بدولت حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ کسی بھی خوبی کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے جو خاص نام دیا جاتا ہے یا کوئی اعزاز دیا جاتا ہے اسے خطاب کہیں گے، جیسے رستم زماں، گامہ پہلوان، ان کا یہ خطاب ہے۔ مولوی میر حسن کا خطاب ہے شمس العلماء۔ آگے نمبر 2 پہ آتا ہے لقب، وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ کسی شخص میں جو کوئی خوبی ہوتی ہے اس خوبی کو دیکھتے ہوئے قوم کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں، جیسے کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ خوبی ان کے علاوہ کسی میں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ جو انسان تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیاقت علی خان قائد ملت، ان کا لقب ہے محمد علی جناح کا۔ نمبر 3 پہ بات کریں گے کنیت، وہ اسم معرفہ جو ماں، باپ، بیٹا اور بیٹی کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، وہ خاص نام جو ماں باپ، بیٹا اور بیٹی کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو اسے کنیت کہتے ہیں، جیسے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت ہے۔ ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ نمبر 4 پہ بات کریں گے تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ جو غزل میں یا نظم میں مقطع میں جو نام استعمال ہوتا ہے، مقطع جو آخری شعر ہوتا ہے غزل یا نظم کا، اس میں جو شاعر اپنا نام اصل نام کی جگہ پہ جو نام استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں، جیسے ذوق، محمد ابراہیم ذوق کا یہ تخلص ہے۔ غالب جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ حالی مولانا الطاف حسین حالی۔ اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا۔ میر تقی میر کا۔ درد میر درد کا۔ اردو ادب میں 2 میر ہیں، ایک ہے میر تقی میر، ان کا تخلص ہے میر، اور دوسرے ہیں میر درد، ان کا جو تخلص ہے وہ درد ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں عرف، وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے عرف کہتے ہیں۔ یہ یا تو گھر والے لگتے ہیں یا دوست احباب یا محلے والے محبت کی وجہ سے بھی رکھ لیتے ہیں یا نفرت حقارت کی وجہ سے بھی رکھتے ہیں، اسے عرف کہتے ہیں، جیسے نعمان سے نومی، ذیشان سے چھانی وغیرہ۔ اور نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں اسم موصول، وہ اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ جب تک اس اسم کو اس جملے کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو ان کے معنی ہمیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گے، جیسے جو محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ اسم موصول ہے۔ صلہ اور جواب صلہ اسم موصول کے 2 حصے ہیں، جو اسم موصول کے فوراً بعد آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، اور جو آگے اس کا جواب ہوتا ہے وہ جواب صلہ ہوتا ہے، جیسے جو محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ جو محنت کرے گا، یہاں تک جملہ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، کامیاب ہو جائے گا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں جو ہوگا اسم موصول ہوگا، محنت صلہ، جو کامیاب وہ جواب صلہ۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا جو اس میں ہے وہ موصول ہے، کرو گے صلہ ہے، بھرو گے جواب صلہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، مثلاً اس، یہ، ان، وہ وغیرہ۔ یہ ایک کتاب ہے، وہ ایک قلم ہے، اس میں یہ اور وہ یہ دونوں اسم اشارہ ہیں۔ اسم اشارہ کی آگے 2 اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب، وہ اسم جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جو قریب کی چیزیں، جو بالکل آپ کے قریب چیزیں ہوں گی، سامنے چیزیں ہوں گی، ان کی طرف جو اشارہ کرنے کے لیے اسم استعمال ہوں گے وہ اس میں قریب ہوں گے۔ اس میں
اور جو اشارہ بعید ہے وہ اسم جو دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک قلم ہے جو آپ سے دور ہیں چیزیں یا موجود نہیں ہیں، اگر ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اشارہ بعید ہوگا۔ اب نمبر 4 پہ بات کر لیتے ہیں اسم ضمیر۔ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، مثلا وہ، ان، تم، ہم، ہمارے، آپ وغیرہ۔ جیسے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مضمون لکھیں گے، اگر ان کی سیرت کے بارے میں لکھیں گے تو ہم بار بار ان کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں لکھیں گے، ہم ان کی جگہ، ان کے اصل نام کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کریں گے تو آپ اسم ضمیر ہوگا۔ اسم ضمیر کے آگے جو ہیں وہ 3 سیغے ہیں، اسے حالتیں بھی کہتے ہیں، ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب وہ اسم جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہو جو موجود نہ ہو، وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہم قائد اعظم کا مضمون لکھتے ہیں تو ہم قائد اعظم کا ہر جملے کے شروع میں ان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح نہیں لکھیں گے، ہم ان کی جگہ وہ استعمال کریں گے یا آپ استعمال کریں گے، وہ ہمارے سامنے بھی موجود نہیں ہے تو وہ ضمیر غائب ہوں گے۔ ضمیر حاضر وہ اسم جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہو جو موجود ہو، آپ ان سے مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں، اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ بار بار ان کا نام لے کے ان سے مخاطب نہیں ہوں گے، آپ تم، تمہارے وغیرہ کہہ کے ان سے مخاطب ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آگے اسم ضمیر کی جو حالت ہے، اس کا جو تیسرا سیغہ ہے وہ ضمیر متکلم، وہ اسم جو بات کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے میں، ہم، ہمارے وغیرہ۔ ہم اگر بات کرتے ہیں، خود بات کرتے ہو، ہم بار بار اپنا نام نہیں لیں گے، ہم اس کی جگہ میں استعمال کروں گا یا اپنے نام کے لیے، اگر ہم زیادہ ہیں تو ہم استعمال کریں گے۔ اس میں ضمیر کے آگے 3 اقسام ہیں، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی۔ وہ اسم جو فاعل کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں، فاعل کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مثلا اس نے میچ دیکھا، تم نے میچ دیکھا، یہ فاعل کی جگہ پہ استعمال ہوا تو یہ ضمیر فاعلی ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ وہ اسم جو مفعول کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر مفعولی کہتے ہیں، میں نے اسے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، تو یہ مفعول کی جگہ استعمال ہوا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ قسم ہے ضمیر مفعولی کی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو اس کی تیسری قسم ہے اس میں ضمیر کی ضمیر اضافی، وہ اسم جو کسی ایک شخص، چیز یا جگہ کا کسی دوسرے شخص یا چیز یا جگہ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے، ایک اسم کا جو وہ اسم جو ایک کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے اسے ضمیر اضافی کہتے ہیں۔ مثلا علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے استاد کا نام میر حسن ہے، ان کے، یہ جو ان کے ہوگا وہ ضمیر اضافی ہوگا، انہوں نے علامہ اقبال کا جو تعلق ہے ان کے استاد کے ساتھ میر حسن کے ساتھ آپس میں انہوں نے تعلق ظاہر کیا، ان کے جو ہے وہ اس ضمیر اضافی ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایسے ہی اور مزید جو ہے اردو گرامر کے حوالے سے اہم جو معلومات ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔